شروع اللہ کے وبرکت نام سے جس نے اس دنیا کو ہمارے لیے مسخر فرمایا۔ درود بر آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ تصوف کے سلسلے، جتنے بھی سلسلے ہیں، جتنے بھی صوفیہ ہیں، وہ جن کو اپنا امام سمجھتے ہیں، ان کا ذکر ابھی تک ہم نے نہیں کیا تھا، تو آج ہم ان کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عورتوں میں سب سے محبوب کون تھی، خواتین میں سب سے محبوب کون تھی؟ تو حضرت عائشہ نے جواب دیا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر پوچھا کہ مردوں میں سب سے محبوب کون تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ تو حضرت عائشہ نے جواب دیا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ۔ ان کا کرم اللہ وجہ ان کے ساتھ اس لیے لگتا ہے کہ ان کی یہ نام، یہ لقب ان کی پاکیزگی اور ان کے اچھی صفات کی وجہ سے۔ ان کا لقب ابو تراب انہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت بھرے انداز میں دیا تھا۔ حیدر ان کی شجاعت کو ظاہر کرتا ہے۔ ان کا لقب ذوالفقار، ذوالفقار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک تلوار دی تھی ذوالفقار، تو ان کی تلوار کی نسبت سے ان کا نام ذوالفقار رکھا گیا۔ ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور حضرت علی علم کا دروازہ، اس شہر کا دروازہ ہے۔ اس حدیث کی تشریح کچھ یوں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم و حکمت شہر کی تشبیہ کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم و حکمت کے شہر کی تشبیہ کی گئی، اور جو علم و معرفت کی تمام قسموں کا حامل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم و معرفت کی تمام قسموں کا علم تھا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دروازے کا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس شہر کا دروازہ قرار دینا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ علم نبوی تک پہنچنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہنمائی ضروری ہے۔ تو صوفیہ کرام جو ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم و معرفت کا اپنا رہنما اس لیے سمجھتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے ہیں۔ ان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علوم سیکھے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا آپ کا طریقہ کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقر میرا فخر ہے، غم میرا رفیق ہے، معرفت میرا اصل مال ہے، عقل میرا دین کا حاصل ہے، محبت میری بنیاد ہے، شوق میری سواری ہے، ذکر الہی میرا ساتھی ہے یا میرا مونس ہے، اعتماد میرا خزانہ ہے، علم میرا ہتھیار ہے، صبر میرا لباس ہے، رضا میری غنیمت ہے، عجز میرا سرمایہ ہے۔ عاجزی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کو عاجزی بہت پسند ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاجزی کو ہمیشہ اختیار کیا، اور سب سے پہلے انہوں نے فقر کا کہا۔ جو صوفیہ عظام جو ہیں وہ فقر کو اپناتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے فقر کو کہا کہ فقر میرا فخر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر کو فخر کہا ہے۔ اور پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم میرا ہتھیار ہے، صبر میرا لباس ہے۔ اللہ ہمیں صبر کرنے والوں میں کرے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تو وہاں پہ انہوں نے ان کی صبر کی مثال کی کہ حد میں صلح حدیبیہ اور بھی بہت جب کعبہ کو فتح کیا تو تب ان کا صبر۔ اور پھر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رضا میری غنیمت ہے، عجز میرا سرمایہ ہے، زہد میرا حرقہ ہے،
یقین میری خوراک ہے، صدق میرا ساتھی ہے، طاقت میری ڈال ہے، جہاد میرا حلق ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ جتنے بھی صوفیہ کے سلسلے ہیں وہ حضرت علی سے جا کر ملتے ہیں، اور تمام صوفیہ حضرت علی کو اپنا رہنما اور اپنا مرشد تسلیم کرتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح کو حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاتح خیبر بھی کہا جاتا ہے۔ تو ان کی شجاعت، ان کا علم، ان کے علم معرفت میں اور دوسرے علوم میں، اور امیر المومنین انہوں نے جو خلافت کی اس کی اعلیٰ مثال، ان کا عدل و انصاف وہ الگ۔ تو اس پہ الگ موضوع بن سکتا ہے، لیکن آج میں نے اس حدیث کی تشریح کرنی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس شہر کا دروازہ ہے۔ تو اس خوبصورت بات سے ضرور چاہوں گا، ہدایت ان کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے جو ہدایت کے طلبگار ہوں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔